بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی شہر ناصرہ میں سسٹرز آف ناصرہ کانوینٹ چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی گھر ہے۔ ریڈنگ یونیورسٹی کے پروفیسر کین ڈارک نے اس جگہ پر 14 برسک فیلڈ ورک اور تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چرچ پہلی صدی کے ایک گھر پر بنایا گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ گھر پہاڑی علاقے میں ہے اور کافی اچھی حالت میں ہے اور اسے ایک قدرتی غار میں بنایا گیا ہے۔ پروفیسر کین ڈارک کا کہنا ہے کہ گھر پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شاندار کاریگری دکھائی گئی ہے۔ ان کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ غار میں بنا یہ چرچ 4ویں صدی میں تعمیر کیا گیا جب رومی سلطنت نے سرکاری سطح پر عیسائیت کو مذہب کے طور پر اپنایا۔ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اب تک ہونے والے تجزیوں میں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ پہلی دریافت 1880 میں کی گئی اور یہاں کھدائی کا عمل 1930 میں مکمل ہوا۔ پروفیسر کین ڈارک نے اپنا کام 2006 میں شروع کیا تھا۔ افغان لڑائی میں 26,000 بچے مارے گئے یا معذور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 14 برسوں میں لڑائی کے دوران افغانستان میں اوسطاً ہر روز 5 مارے جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایک بین الاقوامی تنظیم نے پیر کو اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ سیو دا چلڈرن نامی تنظیم نے کہا کہ افغانستان دنیا کے 11 خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2005 اور 2019 کے دوران کم از کم 26,025 مارے گئے یا معذور ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا اور دل کھول کر ہنسنا کبھی کبھی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طب کی دنیا میں کی جانے والی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنسی کے فوائد سب پر یکساں نہیں ہو سکتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ محققین نے مریضوں میں ہنسی کے فوائد کا جائزہ لینے کے بعد بتایا ہے کہ ہنسنے کو ایک بہترین دوا سمجھنے والوں کو اس بات سے حیرانی ہو سکتی ہے کہ ہنسنا 100% فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اچانک ہنسی کا دورہ صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس سے دل پھٹ سکتا ہے یا دمے کا دورہ اور بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل کے میگزین میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک سائنسی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کو 1946 سے اس برس تک مریضوں پر کیے جانے والے ایک تجربے سے پتہ چلا ہے کہ اچانک قہقوں کی وجہ سے دل پھٹ سکتا ہے، جبکہ دوران قہقہ تیزی سے سانس لینے سے دمے کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نقصانات میں ہرنیا، درد شقیقہ کا بڑھنا یا جبڑے کی ہڈی بھی اتر سکتی ہے۔ تاہم دوسری طرف سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم کا کہنا ہے کہ درجنوں تحقیقی مطالعوں سے ماہرین کی جانب سے ہنسی کو ایک اچھی دوا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، جس سے دل اور نفسیاتی تناؤ کی کیفیت میں آرام آتا ہے۔ ہنستے رہنے سے بلڈ پریشر کم رہتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مسخروں کے ہمراہ کیے جانے والے اس تجربے سے ثابت ہوا کہ مسخروں کی وجہ سے مریضوں کے پھیپھڑوں کے افعال میں بہتری آئی۔ اسی طرح دن بھر کی حقیقی ہنسی 200 کیلوریز جلانے کے کام آئی۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں میں بلڈ شوگر بھی کم ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچانک سے ہنستے رہنا اور بے قابو قہقوں کے باعث پیٹ پر دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس سے آنتوں کی نقل و حرکت بڑھ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا جائزہ اس نظریے کو چیلنج کرتا ہے کہ ہنسنا ایک مکمل طور پر فائدہ مند نسخہ ہے۔ انہی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنا دل کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اگرچہ تحقیق کے نتیجے میں ہنسنے کے فوائد اور نقصانات کی درجہ بندی پیش کی گئی ہے، پھر بھی کچھ لوگ اس کے فوائد کو نظر انداز کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہنسیں، لیکن بہادری کے ساتھ۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے ایک نئے طریقے سے اسمارٹ فون کیمرے کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ٹائپ 2 ذیابیطس یعنی شوگر کی 80% درستگی سے شناخت کر سکتا ہے۔
اس ٹیکنیک میں روشنی کو کسی کھال یا ٹیشو پر ڈالا جاتا ہے جس سے خون کے حجم میں کمی اور پیشی کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ عین اسی طریقے سے شہادت کی انگلی پر سینسر لگا کر خون میں آکسیجن کی مقدار اور دھڑکن کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک سسٹم سافٹ ویئر بنایا گیا اور پھر غور کیا گیا کہ آیا اسمارٹ فون کیمرہ شوگر کی وجہ سے خون کی رگوں کو پہنچنے والے کسی نقصان یا تباہی کو ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس طرح ماہرین نے اسے کم تکلیف والا ایک ٹیسٹ قرار دیا ہے جس کی بدولت عام اسمارٹ فون کے ذریعے شوگر کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ جرمن حکومت نے ڈسپوزیبل برتن بنانے والے اداروں سے کہا ہے کہ وہ ان مصنوعات کی وجہ سے پیدا ہونے والے کوڑے کو ٹھکانے لگانے پر اٹھنے والے اخراجات ادا کریں، کیونکہ حکومت کے اس مد میں اخراجات 70 کروڑ یورو سالانہ سے بڑھ چکے ہیں۔ جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ کوڑے کو ٹھکانے لگانے پر اٹھنے والے اخراجات آئندہ وہ ان اداروں سے وصول کریں گے جو یہ گند پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف ایک بار استعمال ہونے والے یہ پلاسٹک کی اشیاء ملک میں پیدا ہونے والے کوڑے کا 20% ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں پینے کے بعد پھینکے گئے سگریٹ جمع کر کے ٹھکانے لگانے پر 22.5 کروڑ یورو، جبکہ ایک بار استعمال کے بعد پھینک دیے جانے والے پلاسٹک کے کپ جمع کر کے ٹھکانے لگانے پر 12 کروڑ یورو سالانہ خرچ ہوتے ہیں۔ دوستو، اس سے اچھی تو ہماری حکومت ہے کہ ہر سال اتنے سارے پیسے وہ بچا رہی ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ٹھکانے تو کیا اٹھاتی ہی نہیں ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دانتوں میں پائے جانے والے خلا یا دانتوں کی کمی سے دل کے دورے کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ آرٹیکل مجھے بہت ہی عجیب لگا، اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی ثوابدید ہے۔ بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ دوران خون سے متعلق بہت سی بیماریوں کی وجہ منہ میں دانتوں کی کم تعداد بھی بنتی ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے طبی ماہرین نے اس بارے میں 12 سال تک ریسرچ کی ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک تحقیق کے نتائج پر مبنی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ رپورٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ دل کی دھڑکن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل دوران خون کے عمل میں آنے والا نقص ہی دراصل دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹر اینڈرز کا کہنا ہے کہ دل کو خون پہنچانے والی شریان کی بیماریوں کی وجہ اکثر دانتوں کی کمی یا دانتوں کے درمیان پایا جانے والا فاصلہ بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کے منہ میں 10 سے کم اصلی دانت پائے جاتے ہیں، اس کے دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر جانے کے امکانات ایک ایسے شخص کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہوتے ہیں جس کے دانت مکمل ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیماریوں کا براہ راست تعلق دانتوں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کی تعداد بہت کم ہو تو ان کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے انفیکشن پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہی انفیکشن خون کے ذریعے تیزی سے انسانی جسم میں پھیل جاتی ہے اور اکثر واقعات میں یہ کرونک انفیکشن یا دائمی انفیکشن کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی انفیکشن دل کو براہ راست خون پہنچانے والی شریانوں میں انفیکشن پیدا کر کے ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کے خطرات میں غیر معمولی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دانتوں کے جھڑنے کا عمل از خود منہ میں پائی جانے والی کرونک یا دائمی انفیکشن ہے۔ سویڈش ماہرین طب کی جانب سے 12 سال پر محیط اس ریسرچ کے دوران 7674 ایسے مردوں اور خواتین کا معائنہ کیا گیا جو مسوڑوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن ڈاکٹر اینڈرز نے اپنی ریسرچ ٹیم کی اس تحقیق کے نتائج پر خود ہی تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کئی اہم معاشرتی اور معاشی مسائل اور ان کے متعلقہ فرد کی صحت پر مرتب ہونے والے مضر اثرات کو نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ ان کا بھی ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے اور دیگر دل کی بیماریوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔